الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه التحية والتسليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جیلاں غو سے پاک ایک نظر داری پر حال ماں پریشاں غو سے پاک. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ. ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ماوائے توی خود ساز و سامانم اغسنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغسنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شہا بحر عزی خانم اغسنی یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے اس بابرکت محفل پاک میں کچھ کہتے ہیں سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت عالم پناہ میں جی لگا کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شيء قدیر. اللہ سبحانہ وتعالی کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی سعادت مرحمت فرمائی ہے. مجھ سے قبل آپ نے بڑے بڑے علماء کے تاثرات سماعت فرمائے. میں ان تمام کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بزرگان دین کا فیضان نظر ہے کہ میں اس وقت آپ سے خطاب کر رہا ہوں، وگرنہ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور مجھ سے زیادہ قابل علماء منبر نور پر جلوہ فرما ہیں، میں تو کسی بھی لسٹ میں نہیں آتا۔ یہ فیضان مخدوم اشرف سے مالا مال صوفی ملت حافظ سعید صاحب قبلہ اشرفی دامت برکاتہم العالیہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور چند باتیں علم کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، 12:30 بجنے والے ہیں، اشارے کنائے سارے میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، اور پھر یہ باسنی ہے، میں یہاں کے مزاج سے واقف ہوں الحمدللہ، اسی لیے چند خصوصی باتیں آپ کی سماعتوں کی تحریص پر رکھتا ہوں۔ کثیر تعداد میں الحمدللہ آپ تشریف لائے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے میرے بھائی فارغ ہو رہے ہیں اللہ سب کو اخلاص کی دولت لازوال سے مالا مال فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اس دنیا میں بے قراری کی زندگی اس وقت جی رہے ہیں۔ آدمی اپنے مرض کا مداوع تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ چیخ چیخ کر محنتیں کر کر کے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اپنی کوشش میں کامیاب ہے اور کوئی اپنی کوشش میں ناکام سا نظر آتا ہے۔ آخر کون سی وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو بالکل بدل کے رکھ دے گی؟ آخر کون سی وہ چیز ہے جو ہماری سوسائٹی کا نظارہ بدل دے گی؟ آئے آپ کو تاریخ اسلام سناؤں۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں کیا، جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جناب جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے ہیں، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں کہا جاتا، بلکہ حضور کو نہ ماننا سب سے بڑی جہالت ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آپ پلٹ کر زمانہ جاہلیت کو دیکھیں، کون سی ایسی برائی ہے جو اس زمانے میں موجود نہیں ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو اس زمانے میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت کا حال آپ حضرات نے سن رکھا ہے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں درگور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس زمانے کا حال یہ ہے شراب نوشی عام ہے، اس زمانے کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے شادیاں کر رہے ہیں، اس زمانے کا حال یہ ہے کہ لوگ جانوروں سے بدفعلی کر رہے ہیں، اس زمانے کا حال یہ ہے کہ لوگ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس زمانے کا حال یہ ہے کہ آپ جدھر دیکھیں گے گناہ ہی گناہ نظر آتا ہے، شراب کے مٹکے بھرے ہوئے ہیں، لوگ جوئے کے عادی ہیں، حرام لوگوں کے خون میں ہے، لوگ ان کی صبح ہوتی ہے حرام کام سے شروع ہو کر لوگوں کی
خود نہ تھے جو راہ پر، جو خود زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، اب وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور اچھے سے پرورش کرے وہ جنت جائے گا، میرے پاس تو 2 ہی ہیں، میرا کیا ہوگا؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو فخر سے کہتے تھے میں نے 10 بیٹیاں زندہ دفنائی، یہ وہ لوگ تھے جو فخر سے کہتے تھے میں نے اتنے خون کیے ہیں۔ معاشرے کی کون سی برائی تھی جو وہاں نہیں تھی؟ مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دین پڑھایا، علم سکھایا، نقشہ بدل گیا۔ کل لوگ عیاشیوں کی طرف جاتے تھے، لیکن کسی نے کہا جاؤ عمر بن خطاب کے پیچھے 40 دن نمازیں پڑھ کے تو آؤ، 40 دن بعد میں یہی ملوں گی، جو کہو کہ کرنے تیار ہوں۔ 40 دن بعد جب وہ جوان وہاں سے پلٹتا ہے تو نگاہ جھکا کے جاتا ہے، وہ خاتون کہتی تھی وعدے کے مطابق میں یہاں کھڑی ہوں، پلٹ کر اس جوان نے کہا عمر نے وہ دکھا دیا ہے کہ اب تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں جناب اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ ہمارا معاشرہ بدلے گا، ضرور بدلے گا، لیکن آپ قوم کو علم دین سکھائیں تو صحیح، مگر خبردار اخلاص کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ ہر کے خدمت کنت مخدوم شود، اگر آپ علامت الدہر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے خادم بننا پڑے گا۔ سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز 20 سال تک اپنے استاد گرامی کا بستر اپنے کندھے پر لاد کر گھومتے رہے۔ شیخ عبدالحق نے لکھا ہے، محقق الاطلاق نے، غور کرنے کی بات ہے، جس کی ولایت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی ماں بی بی ماہ نور کہتی ہے کہ میرا بیٹا معین الدین حسن میرے پیٹ میں ذکر اللہ کیا کرتا تھا اور میں سنا کرتی تھی، جس کی ولایت کا شہرہ بچپن سے ہے، جس کی غریب نوازی والی عادت بچپن سے ہے، جس کے ڈی این اے میں شہید کربلا کا خون دوڑتا ہے، وہ اپنے مرشد کے پیچھے 20 سال تک بستر لے کے پھرتے، 52 سال کی عمر ہوتی ہے تب جا کر عثمان ہرونی انہیں خلافت دیتے۔ آج تو یہ سب معاملہ سستا ہو گیا، لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتے مرید نہیں کرو گے جانے نہیں دوں گا، مگر جناب غریب نواز 52 سال کی عمر ہے اور اب خلافت مل رہی کس کو؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی ہے۔ خیر دوسری طرف بات چلی جائے کہ میں ادھر گھمانا پھرانا نہیں چاہتا، بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اخلاص والی نیت ہے تبھی کامیابی ہے۔ ایک بادشاہ نے مدرسہ کھولا، دارالعلوم کھولا، کھولنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے وزیروں کو بھیجا جاؤ دیکھو میرا دارالعلوم چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، لوگ پڑھائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، دین حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب معائنہ کرنے والے وزیر گئے تو دیکھا بادشاہ کو آ کر رپورٹ دی، بادشاہ سلامت کوئی نہیں پڑھتا اٹھتا، سب مستیاں کرتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں خود ایک دن چیک کروں گا، اور جب چیک کرنے جاؤں گا اگر مجھے محسوس ہو گیا کہ کوئی نہیں پڑھتا ہے تو میں مدرسہ بند کر دوں گا۔ ہاں مدرسہ بند کر دوں گا۔ مدرسہ چلانا کوئی آسان کام ہے؟ آپ اس صحیح صاحب سے پوچھئے یہ بتائیں گے۔ اور جناب یہ تمام محنتیں اور مشقتیں اتنی آسانی سے کیوں جھیل لیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں سرکار مفتی اعظم راجستھان کی زندگی آئیڈیل نظر آتی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک خداوند قدوس کا بندہ اخلاص کی چادر اوڑھ کر علم کا چراغ لے کر جو چلا ہے، شیونالو کے چھوٹے سے گاؤں سے آ کر راجستھان کے سنگلاگ کو علم کا باغ اور گلشن بنانے والی ذات کو دنیا مفتی اعظم راجستھان کہتی ہے۔ اور جناب انہیں بھی جو کچھ حاصل ہے وہ سب اپنے اکابرین امت کے فیضان سے حاصل ہے، اور یہ تو فیضان اشرف ہے۔ سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی جدھر نگاہ ڈال دے وہ بندہ ہی کامیاب ہو جائے، وہ علاقہ کامیاب ہو جائے۔ تب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کبھی محرم شریف میں عرس مخدومی کرائیے گا تو بتاؤں گا مخدوم پاک کس عظیم المرتبت ذات کا نام ہے۔ اشارہ کرتے گزروں اپنے مخدوم زادے حضرت سرکار قطب بنگال نور عالم حضرت سرکار علاء الحق گنج نبات کے بیٹے مخدوم پاک کے پیر زادے ہیں۔ حضرت سرکار مخدوم پاک کے پیر و مرشد نے کہا تھا بیٹا اشرف جب تم غوث ہو جانا تو میرے بیٹے کو قطب بنا دے۔ یہ حالات
غوثیت کی منزل پر پہنچیں گے. یہ تربیت، جب تم غوث ہو جانا تو میرے بیٹے نور عالم کو قطب بنا دینا. حضرت مخدوم پاک نے خود لکھا ہے، مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ اعلیٰ حضرت سید علی حسین ہم شبیہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے لطائف اشرفی نظام یمنی سے نقل کرتے ہوئے جناب اپنی کتاب صحائف اشرفی میں بھی اس بات کو لکھا ہے. کیا مخدوم پاک کہنے لگے کہ میں نے وقت کے ابدال سے مشورہ کیا کہ میرے مخدوم زادے کو قطب بنایا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ کچھ بتائیں تو صحیح کس وجہ سے قطب بنایا جائے، بتائیں کس وجہ سے بنایا جائے. دیکھیں یہ میٹنگیں دیکھیں اور وہ میٹنگیں دیکھیں، ولیوں کا جماوڑا. حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں میں 27 رجب کو ولیوں کی میٹنگ لیتا ہوں. اللہ نے مجھے اختیار دیا، جس کو چاہتا ہوں معزول کر دیتا ہوں. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں اشارہ کر کے گزرتا ہوں. غوث العالم کس پاورفل ذات کا نام ہے. عرض یہ کر رہا تھا، سرکار مخدوم پاک سے لوگوں نے کہا صاحب آپ کا پیر زادہ اس لیے آپ قطب بنانا چاہتے ہیں، ذرا آپ بتائیں تو صحیح ان میں اختیارات کیا کیا ہیں، ذرا ہم دیکھیں تو صحیح ان میں ہے کیا. حضرت قطب بنگال حضرت قطب نور عالم کی بات کر رہا تھا. مخدوم پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے مخدوم زادے کو بلوایا. القصہ مختصر محفل میں بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا کوئی کرامت دکھوائیے، کوئی اختیار دکھوائیے، تب ہم جانے کہ ہاں یہ قطبیت کی منزل کے لائق ہے. اللہ اکبر. حضرت سرکار قطب نور عالم سے حضرت مخدوم پاک نے کہا کہ اے مخدوم زادے، یہ سامنے والا جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کہنا چلا، آپ کہو گے تو پہاڑ چلنے لگے گا، اور یہ جتنے بیٹھے ہیں وہ سارے مان جائیں گے کہ جب آپ کے کہنے پر پہاڑ چلتا ہے تو پھر آپ کی نگاہوں سے دل بھی بدل جائیں گے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا جناب، ابھی کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ پہاڑ خود چلنے لگا، خود چلنے لگا. مخدوم پاک نے فرمایا او ٹھہر، میں نے بلایا نہیں ہے، ابھی تو اپنے مخدوم زادے کو تعلیم دے رہا ہوں. تعلیم دینے کے لیے جملے نکلے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل جاتا ہے. تو جناب والا اگر نظر کرم فرمائے تو مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہیں ٹلیں گے. خیر بات دور چلی جائے گی. مخدوم پاک کا فیضان لے کر اگر کوئی مجاہد دورہ اگر مخدوم پاک کا فیضان لے کر لکھنؤ پہنچتے ہیں تو جناب دارالعلوم وارثیہ قائم ہوتا ہے. مخدوم پاک کا فیضان لے کر اگر ابو مسعود سیدی مختار اشرف سرکاری کلاں کی چھوچا مقدسہ میں تشریف آور ہوتی ہے تو جامع اشرف وجود میں آتا ہے. مخدوم پاک کا فیضان لے کر جہاں جہاں جو گیا، نئی نئی عمارتوں کی تشریح ہوئی. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھے اشرفیہ جسے ازہر ہند کہا جاتا ہے. حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب سے آپ پوچھئے اس اشرفیہ کو، اشرفیہ بنانے والی ذات کو دنیا ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں کے نام سے جانتی ہے. یہ وہی اشرفی میاں ہے جن کے رخ بابا کو دیکھ کر امام اہل سنت نے فی البدی کہا تھا اے اشرفی روقت آئینہ حسن خوبہ پرور جائے وہ نظر کرتا ایسا محبوبہ. یہ اشرفی میاں ہے جن کے چہرے میں غوث اعظم کا جلوہ نظر آتا ہے. یہ اشرفی میاں ہے. یہ کون اشرفی میاں ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ جس کو حجت الاسلام حامد رضا خان کہا جاتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت اشرفی کے خلیفہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ آگے بڑھیں. قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی اعلیٰ حضرت اشرفی کے خلیفہ ہیں. سید دیدار علی الوری امام اہل سنت کے ساتھی ہیں، اعلیٰ حضرت اشرفی کے خلیفہ ہیں. ہاں میں کیا آپ کو تاریخ بتاؤں. ادھر بڑے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نہیں پتا یونی اشرفی اعلیٰ حضرت اشرفی کے فیض یافتہ ہے. یار کدھر کدھر آپ جائیں گے، آپ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جس طرف نگاہ کریں گے اعلیٰ حضرت اشرفی کی شکل میں مخدوم اشرف کا فیضان کا بول بالا نظر آئے گا. میں اشرفیہ کی بات کر رہا تھا. مدرسہ مصباح العلوم بنانے والے کو اعلیٰ حضرت اشرفی کہتے ہیں، اور پھر انہی کے مرید ہیں. انہی کے مرید ہیں. شاید آپ کو سن کر حیرت ہوگی. ہاں حافظ ملت جلالت العلم محدث مراد آبادی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی اعلیٰ حضرت اشرفی کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی. جی یہ اشرفیہ ہے. یہاں بھی فیضان اشرف. نعیم الاصفیاء خانوادہ اشرفیہ کی ایک چمکتی ہوئی خانقاہ احمدیہ جائی شریف، اس کے سجادہ نشین جب فیضان اشرف لے کر باسلی میں پہنچتے ہیں
ادھر حافظ ملت تھے، ادھر حافظ سعید صاحب صوفی ملت ہے، بس فرق اتنا ہے وہاں اعلیٰ حضرت اشرفی بذات خود تھے اور یہاں حضور نعیم الاسفیہ کی ذات ہے۔ ایک ایسی ذات جس پر اہل سنت کے انٹرنل اختلافات میں سے کسی کا داغ نہیں ہے۔ باتیں آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اپنی حدود میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جناب حضور کلیم الاولیاء اور نعیم الاسفیاء یہ وہ شخصیات ہیں، خانوادے کے انٹرنل معاملات ہوں یا اہل سنت کے اندرونی معاملات ہوں، سارے اختلافات سے اپنے دامن کو بچا کر صرف ایک پیغام کرو، مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں اس بلا میں کیوں پڑھوں، اس میں کیوں پڑھوں، اس میں کیوں پڑھوں، اس میں کیوں پڑھوں، میں اس میں کیوں پڑھوں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انڈونیشیا کی وہ سرزمین ہے جس میں سید کلیم اشرف صاحب کے سوا کسی نے آج تک خانوادہ اشرفیہ میں سے خطاب نہیں کیا۔ حضرت نے عربی میں خطاب کیا، عربی میں خطاب کیا۔ خیر، میں گزارش کروں گا نئے فارغین سے، آپ سے بھی دل سے گزارش ہے کہ سلطان غوث العالم کی تاریخ کو پڑھیں، آپ سے گزارش مختوم پاک کو پڑھیں۔ ہم تصوف پڑھتے نہیں، اسی لیے جاہل پیر جہالت کو تصوف کا نام دیتے ہیں۔ ہم نے صحیح اور غلط روایتوں میں فرق کرنا بند کر دیا، اسی لیے جناب والا ہر چلم کش سمجھتا ہے کہ سارا تصوف اسی چلم کے دھوئے میں ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، جملے کڑوے لگے تو مجھے معاف کیجئے گا، مگر حقیقت یہ ہے منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ادھر بات نہیں لے جاتا، وہ بادشاہ کا قصہ سنا رہا تھا، مجھے گفتگو جلدی سے ختم بھی کرنی ہے، 1 بجے کا اشارہ مجھے ہوا، میں بات کو تیزی سے ختم کرتا ہوں، تیزی کے ساتھ، یار زندہ صحبت باقی۔ عرض یہ کر رہا تھا، بادشاہ نے کہا چیک کرو پڑھائی ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہر مدرسے میں ہر طالب علم 1 نمبر پہ نہیں ہوتا، مگر 0 بھی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی تعریف حضور کرتے تو پھر وہ 0 نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے، ایک دل کی بات کروں، بڑے بڑے حضرات تشریف فرما، میں طالب علم حیثیت نہیں میری کچھ ان کے سامنے، لیکن بات یہ ہے کہ طالب علم کو اس کا وقار دورہ طالب علمی میں سمجھ میں نہیں آتا، وہ لوگوں کو ڈھونڈتا ہے کہ کون ملے کہ اس سے دعا کراؤں، حالانکہ طالب علم ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ لوگ آپ سے دعا کروانے آئے، لیکن جناب ضرورت تو اس بات کی ہے۔ دیکھیں ایک بات اور کہ جمعہ چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کی رات ہر کولا سے لے کے سامنہ تک کا بچہ سمجھ تو مستیاں کرنے کی رات ہے، حالانکہ پورے ہفتے میں اس سے افضل کوئی رات نہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا تعلیمی دور پڑھیں آپ، بچے عصر بعد کھیلتے تھے، وہ بیٹھ کر پڑھائی کیا کرتے تھے۔ ہاں خیر، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن گزارش ہے کہ اپنی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت کلیم میاں قبلہ سے میں نے ایک جملہ سنا تھا، میں نے پوچھا حضور لوگ آج کل یہاں بھی سر جھکا دیتے ہیں، وہاں بھی سر جھکا دیتے ہیں، وہاں بھی جھکا دیتے ہیں، جدھر بھیڑ دیکھی ادھر گم ہو گئے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت نے ایک جملہ بڑی سادگی سے فرمایا، حافظ انصار صاحب توجہ، شاید آپ بھی تھے ساتھ میں، مجھے یاد نہیں ہے، حضرت نے فرمایا، آپ حضرات بھی توجہ، حضرت نے فرمایا، کہنے لگے لوگوں کو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اسی لیے ہر جگہ جھک جاتے ہیں، یہی وجہ ہے، اور واقعی یہی وجہ ہے کہ بندہ جب بے نمازی ہو کر گھوم رہا ہے، نہیں میں نے نذرانہ نہیں مانگا، خیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بہرحال بات یہ بزرگوں کی صحبت میں رہنا بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ ابھی حضرت قبلہ حافظ سعید صاحب دسترخوان پر بیٹھے تھے تو کھانا کھانے سے پہلے فروٹ کھانے لگے، کھانا کھانے سے پہلے فروٹ کھانے، صاحب خانہ نے کہا حضرت روٹی نہیں کھا رہے، ابھی کا قصہ بتاتا ہوں، بتانا یہ ہے کہ بڑوں کی صحبت سے برکتیں ملتی، علم ملتا ہے، لیکن جناب کچھ لینے کے لیے بیٹھیے تو ملتا ہے، آپ دینے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر جناب دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ صرف توجہ کے ساتھ یہ بات آ گئی ذہن میں کوئی مقرر نہیں ہوں، جو بات ذہن میں آتی رہتی ہے وہ بیان کرتا رہتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا، بیٹھے تھے دسترخوان پہ تو صاحب خانہ نے کہا بھائی روٹی کھائیں آپ، فروٹ کیوں کھاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، پہلے فروٹ کھانے کا حکم ہے، جنت میں پہلے فروٹ دیے جائیں گے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضرت کہاں سے بول رہے ہیں، یہ خیال تھا زبان پر بات نہیں، حضرت کے سامنے کہہ رہا ہوں۔
خیال تھا مگر ابھی خیال مکمل ہو ہی رہا تھا کہ حضرت نے قرآن مقدس کی آیت پڑھ دی، سورۃ واقعہ کی آیت پڑھی، اور ظاہر بات ہے اس میں لفظ فاقیہ پہلے اور لحم بعد میں۔ میں نے کہا واقعی دل ہی دل میں کہا حضرت آپ کا استدلال بالکل درست ہے، انشاءاللہ آگے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک مثال تھی میں نے، اگر آپ کچھ لینے کے لیے بیٹھے تو ہر بزرگ سے کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا۔ ایک گزارش اور ہے، کوئی غیر پڑھا لکھا بزرگ ہو نا، اس کی بھی توقیر مالی ضروری ہے، وہ اس لیے کہ اسے دین نہیں ملے گا تو کیا ہوا، تجربہ ضرور ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مفکر نے کہا، مفکر میں سے کسی نے کہا ہے، بہت اچھی بات، پیاری بات ذہن میں آ گئی، خود کا تجربہ کرنے سے اچھا ہے بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے کہ خود میں تجربہ کرو گے تو ظاہر سکسیس بھی ہو سکتے ہو، ان سکسیس بھی ہو سکتے ہو، لیکن بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ گے تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ بات اخلاص سے ادھر چلی گئی کہ بادشاہ نے کہا میں خود چیک کر کے آؤں گا کہ کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ ایک دن بادشاہ سلامت خود نکلے اور جناب بھرمڑ کرتے رہے، سیر کرتے رہے، بھرمڑ ہندی لفظ ہے، سیر کرتے رہے، اور سیر کرتے سیر کرتے کرتے مدرسے پہنچے نا، تو ایک سے پوچھا، اچھا وہ شاہی لباس اتار دیا، عام سا لباس پہننا، ظاہر ہے کہ اس کو چیک کرنا ہے، امتحان لینا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے، کس لیے آیا؟ علم حاصل کرنے ہیں۔ ان کا کیا کرے گا علم حاصل کر کے؟ کہ میرا باپ سرکاری آدمی ہے، میں سرکاری آدمی بننا چاہتا ہوں۔ غضب کر دیا۔ دوسرے کے پاس گیا بادشاہ، دوسرے کے پاس گیا، کہا بھئی تو کون ہے، علم کس لیے حاصل کرنے آیا؟ کہا میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، میرا باپ وزیر ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی پڑھ لکھ کے وزیر بن جاؤں، میں بھی پڑھ لکھ کے وزیر بن جاؤں۔ بادشاہ نے کہا یار یہاں بھی دنیا۔ آگے گئے تیسرے کے پاس، بھائی تو کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہوں۔ کس لیے؟ کہا وہ میرا باپ سرکاری نوکر ہے، خاص وزیر وہ منشی ہے میرے۔ بادشاہ سلامت کا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی پڑھ لکھ کے اپنے بادشاہ کا منشی بن جاؤں تاکہ بہت سا مال میرے گھر میں آ جائے۔ بادشاہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں نے آخرت پڑھانے کے لیے مدرسے کھولے اور یہاں سب تو پیسہ کمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ ہاں، اور کرنے کی بات ہے۔ بادشاہ جب پلٹنے لگا کہ مدرسہ بند کر دوں گا تو دیکھا ایک کونے میں چراغ جلا کر ایک بچہ پڑھ رہا ہے، چراغ جلا کر ایک بچہ پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ذرا اس سے بھی ملنے پھر چلتے ہیں۔ ان کے پاس گئے نا چھوٹا سا بچہ، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، پڑھنے میں لگ گئے۔ بادشاہ نے سوال کیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ کہا کیا بات ہے آپ میری بات کا جواب نہیں دیتے؟ اس بچے نے کہا صاحب میں یہاں باتیں کرنے تھوڑی آیا ہوں، علم دین حاصل کرنے آیا ہوں، میں یہاں باتیں کرنے نہیں آیا، دین پڑھنے آیا ہوں۔ کہا تو دین پڑھ کے کرے گا کیا؟ ان کتابوں میں کیا تلاش کرتا ہے؟ کیا تاریخی جملہ کہا کہ میں ان کتابوں میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے طریقے تلاش کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے طریقے تلاش کر رہا ہوں۔ کہا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا بس میرا مقصد علم دین حاصل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا اور دوسرے لوگوں تک حضور کی باتیں پہنچانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بادشاہ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اس نے وزیر کو کہا اب یہ مدرسہ بند نہیں ہوگا، مگر بچے تیرا نام تو بتا دے، تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے مسکرا کر کہا دنیا مجھے ہی محمد غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہاں ہاں، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ بچپنے میں استاد کہتے ہیں بیٹا تجھے غزالی غزالی کہتے ہیں، تیرا نام کیا ہے؟ مار خالی نام نہیں بتایا، استاد پیٹ کے تھک چکے۔ غزالی نے کہا اجازت ہو تو میں جایا ہوں؟ ہاں اجازت ہے۔ گئے وضو کر کے آ کے بیٹھ گئے، کہا استاد جی میرا نام محمد غزالی ہے۔ کہا مار خالی نام کیوں نہیں بتایا؟ کہا ماں نے کہا تھا محمد کا نام بغیر وضو نہیں لیا جاتا، محمد کا نام بغیر وضو نہیں۔ جناب یہ ہے دور طالب علمی، اس طریقے سے اصل دور طالب علمی کی بات نہیں، یہ تو روشن لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے، ہم ظاہر میں بھی عالم ہونے چاہیے اور باطن میں بھی عالم ہونے چاہیے۔ ہمارا چہرہ بھی اسلامی ہونا چاہیے تو ہمارا دل بھی اسلامی ہونا چاہیے، اس لیے کہ قد افلح کا تاج سند پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تزکیہ نفس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کی دل کی قدرتیں ختم ہوتی ہے، قدرت اسے بلندی عطا فرماتی ہے۔ آپ پلٹ کر دیکھیں، امام اہل سنت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ نہیں کہا میرا نام بھی چمک
چمکا دے چمکانے والے. یہ نہیں کہا میرا کام بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ نہیں کہا میرا خاندان بھی چمکا دے. کیا کہا؟ میرا دل بھی چمکا دے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیونکہ وہ جانتے جب دل چمکتا ہے تو کوئی مانے نہ مانے مجبور ہو کر مسرور ہو کر ماننا ہی پڑتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو علم دیا، اور پھر وہ اسلام جو مساوات کا پیغام دیتا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، وہ اسلام جو گورے کو کالے پر فضیلت نہیں دیتا، جو برابری کی باتیں کرتا ہے، برابری کی، جو یہ فکر دیتا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب اونٹ کی پیٹھ سے اتر کر اپنے غلام کو اونٹ کی پیٹھ پر بٹھاتے ہیں، اور جب غلام کہتا ہے منزل قریب ہے آپ بیٹھ جائیں، تو پلٹ کر کہتے ہیں مصطفیٰ کا غلام تو بھی ہے، مصطفیٰ کا غلام میں بھی ہوں. جس اسلام کا یہ پیغام ہے وہ یہاں علم کے معاملے میں آ کر مساوات کو چھوڑ دیتا ہے، اور اعلان عام ہے. کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ جو ہر جگہ برابری کی بات کر رہا ہے، جب علم والے کی بات آ گئی تو کہا اب علم والا جاہل کے برابر تو نہیں ہو سکتا، یا کوئی جاہل علم والے کے برابر نہیں ہو سکتا. اچھا ایک بات اور، یہ بات اگر کسی عالم نے کہی ہوتی تو لوگ لڑ جاتے اس سے. تو بہت بڑا علامہ سمجھتا اپنے آپ کو، تو کہاں سے پڑھ کے آیا کہ تیرا میرا کوئی تو تیرے دادا کا میں دوست ہوں، ایسا ہوں. مگر چونکہ کہا رب پاک نے ہے اسی لیے یہاں تو شک کی گنجائش نہیں ہے. نہ ماننا تو دور کی بات، یہاں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن جناب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم کی قدر دیکھیں آپ. اللہ پاک نے فرمایا کہ علم والا اتنا بلند ہے کہ جاہل اس کی برابری نہیں کر سکتا. جاہل اس کی برابری نہیں کر سکتا. بہتری کا سٹ افضل اگرچہ پاک ہوگا، مگر حضرت قاری نور محمد صاحب میں آیا تو حدیث شریف پڑھ رہے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہتر ہونے کا سرٹیفکیٹ حضور نے دیا جو قرآن سیکھے اور سکھائے. افضل باپ ضرور ہے، مگر مصلی امامت پر جب بیٹا قرآن پڑھا ہوا کھڑا ہے تو بہتر وہ ہے. اسی لیے باپ یہ نہیں کہتا پیچھے میرے بیٹے کے، وہ فخر سے کہتا پیچھے اس امام کے، کیونکہ بیٹا مصلی سے پیچھے ہے. اب خیریت کا سرٹیفکیٹ کائنات کی افضل سے مل گیا ہے. اسی لیے جناب والا اللہ رب العزت نے اس کے مقام کو بلند و بالا فرما دیا. برادران ملت اسلامیہ، تیزی سے گفتگو کو ختم کرنے کی طرف لے کر جاتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا بندہ علم حاصل کرے. اچھا ایک بات اور، حضرت نے اشارہ کیا ایک بات کی طرف، علم دین اور علم دنیا. آج معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک بھائی وکیل ہے، ایک بھائی عالم ہے. وہ سمجھتا ہے میری دنیا اور ہے، وکیل صاحب سمجھتے ہیں میری دنیا اور ہے، عالم صاحب سمجھتے ہیں میری دنیا اور ہے. حالانکہ کلمہ یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وکیل صاحب نے دین نہیں سیکھا اور مولانا صاحب نے تھوڑا بہت بھی سنویدھان نہیں سیکھا. یہ فرق جو ہے نا وہ اسی وجہ سے. اس فرق کو کم کرنے کے لیے بڑی پیاری پیاری باتیں حافظ سعید صاحب قبلہ نے ارشاد فرمائی. ہاں حیرت کی بات ہے، ایک مکتب چلانے والے سے پوچھو کتنا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، اور یہاں تو پنسورے رٹوا دی ہیں. مجھے حیرت اس بات پر ہے، زندگی میں پنسورا سننے والیاں تو پڑھی تھی، پنسو سنی تھی، پنسورا رٹنے والی آج پہلی بار سن رہا ہوں. اللہ اکبر، کمال کی بات ہے. مبارکبادی دل سے، اور ہم مبارکبادی دیں نہ دیں، اللہ اس کے رسول کے دین کا کام جب خلوص سے کیا جاتا ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے مقبولیت کے تحفے خود بخود آیا کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا علم دین کے بارے میں فرمایا علم والا اور بے علم والا برابر نہیں ہو سکتا. بننا ہے ضرورت بنے. کیا بنے؟ عالم بہت ہیں مگر قدر ان کی ہے جن کی ضرورت ہے. ضرورت بنے. جب ضرورت بن جائیں گے تو مجبور ہو کر لوگ آپ کی طرف آئیں، مجبور ہو کر. ہاں آخری بات، سند ونت تیار کی جا رہی، میں بات کو ختم کرتا ہوں. آخری بات، ضرورت. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور یاد کریں، جناب یوسف کا دور یاد کریں. علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پستی سے بلندی تک پہنچا دیتی. جو کچھ نہیں تھا، گلیوں میں گوٹیاں کھیلتا تھا،
اب وہ جناب سید صاحب پیچھے کھڑے اور وہ امامت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سید صاحب نے علم حاصل نہیں کیا. نسب کی فضیلت اپنی جگہ، مگر جناب جب علم حاصل نہیں کیا تو انہیں مقتدا نہیں مقتدی بننا پڑے گا. اور غیر سید مسند تدریس پر بھی نظر آئے گا اور جناب والا مصلی پر بھی نظر آئے گا. کیوں؟ یہ علم کی فضیلت ہے. اب اللہ حضرت تیاز سوچتے جائیے باتیں. آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. ابھی مثال دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم ہے، اللہ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا نا بھئی، آپ نے سنا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا. ہزاروں سال کے عابد ہیں، ہزاروں سال کے عابد، ہزاروں سال سے جو عبادت کر رہے ہیں فرشتے، معصوم فرشتے معصوم آدم کو سجدہ کر رہے ہیں. ایک سال کی عبادت آدم نے نہیں کی ہے اور ہزاروں سال سے فرشتے عبادت کر رہے ہیں. ہزاروں سال عبادت کرنے والے ایک مجسمہ خاکی کو سجدہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو چیزوں کے نام سکھا دیا. آدم کو، اچھا چیزوں کے صرف نام سکھائیں یا صرف نام سکھائیں؟ آدم کو نام سکھائے، 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. نام سکھائے تو فرشتوں سے سجدہ کروایا، مگر ایک بار کروایا. یاد رکھیں، ہمارا نبی تو پھر ہمارا نبی ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. فرشتوں نے آدم کو ایک بار سجدہ کیا تھا. مزار مصطفیٰ پر 70,000 صبح بھی آتے ہیں، 70,000 شام بھی آتے ہیں. آدم کو ایک بار تحیت کی باتیں آدم کے لیے کی گئی تھی. درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ماہ شعبان ماہ درود بھی ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہے. استمرار و تمام ہے کہ فرشتے ایک بار نہیں محبوب کی ذات پر درود پڑھتے ہی رہتے ہیں. آدم کو سجدہ ایک بار کیا، مصطفیٰ پر درود انگنت بار ہے. ادھر آدم کو سجدہ فرشتے ایک بار کر رہے ہیں. 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. خیر ہمارا نبی تو پھر ہمارا نبی ہے. 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تو آدم کو سجدہ کروایا. وہاں الاسماء کلہا کہا، یہاں کہا وعلمک ما لم تکن تعلم. اے محبوب جو نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا. اسی لیے عشق و محبت کے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. خیر بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی شان پھر اپنی جگہ ہے. جناب آدم ہے، ہزاروں سال کے عابد آدم کو سجدہ کرتے. کیوں؟ اللہ نے کہا فرشتوں تم نام بتاؤ. کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو نے سکھایا اتنا ہی جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں. اچھا آدم تم بتاؤ. آدم نے جناب مسئلہ سنانا شروع کر دیا. اس کا نام یہ، اس کا نام یہ، اس کا نام. حالانکہ یہ کوڈ ورڈ بتایا خدا نے تھا، سبب اسی نے پیدا کیا. یہ کوڈ ورڈ کل کی دنیا بھی الگ ہے. حضور فرماتے محشر کے میدان میں بے قراری کا عالم ہوگا. کسی کی نہیں سنی جائے گی، اختصار سے عرض کروں، کسی کی نہیں سنی جائے گی. میں سجدے میں سر رکھوں گا. علماء تشریف فرمائے، انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہوگی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں سر سجدے میں رکھوں گا، پھر ان کلمات کے ذریعے حمد خدا کروں گا جو خدا نے مجھے سکھائی بھی خدا نے، اور یوز کرنے کا ٹائم بھی خدا نے بتایا. بس کیوں چابی بھی بتائیے کہ تالا کھلے گا کس چیز سے. محبوب آپ کی بات سنی کب جائے گی؟ جب آپ ان الفاظ کے ساتھ حمد کریں گے، اور حمد بھی سکھائی خدا نے. یہ سبب ہے، علم پہلے دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دکھا نہیں اختیار مصطفیٰ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے. تو یہ کوڈ ورڈ ہے، خدا خود دیتا ہے. تفصیل میں بات نہیں لے جاتا، بات صرف اتنی کر رہا تھا، باتیں ساری چھوڑیں. جناب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. سورہ یوسف کی تفسیر میں پڑھ لیجئے گا، علماء سے پوچھ لیجئے گا. جب الزام لگا، نامناسب الزام ڈال دیا گیا جیل میں. بادشاہ نے خواب دیکھا، عزیز مصر نے جب خواب دیکھا تو کیا کہا؟ تعبیر پوچھو. لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، پھر کہاں جائیں؟ کہا وہ تعبیر بتانے والا یوسف جیل میں قید ہے، اس کے پاس جاؤ. الزام دنیا بھر کے، قید یوسف علیہ السلام ہے. اور پھر جناب یوسف علیہ السلام کے پاس
جب لوگ پہنچے تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ مجھے میرے الزام سے بری کرو، جو الزام مجھ پر لگایا گیا اس کو ختم کیا جائے، پھر میں بتاؤں گا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا۔ دو باتیں عرض کروں، اگر آپ کو دنیا کو قدم میں جھکانا ہے تو علم آدم کے وارث بن جاؤ، اگر جناب تمام جھوٹے الزامات کو خود پر سے ہٹانا ہے علم دین حاصل کرو، ضرورت بن جاؤ دنیا کی۔ جب دنیا کی ضرورت بن جاؤ گے تو لوگوں کو سارے الزامات ہٹا کر آپ سے اپنی ضرورت پوری کرنی پڑے گی، ہر حال میں کرنی پڑے گی۔ موجودہ مثال ہندوستان کے پورو راشٹرپتی اے پی جے عبد الکلام، میں ان کے عقیدے سے بحث نہیں کرتا، وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، ان کے اعمال کیا تھے، بس اتنا ہے کہ وہ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ہاں، لیکن تمام مسلمانوں کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہرے خشک ہو جاتے ہیں، اور کلام کا نام سنتے ہمارے مخالف ہی اپنے سینے کو چوڑا کر لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم تھا۔ مچھلی مارنے والے کا بیٹا، اس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت دی، آج ہندوستان اس سے راضی ہے۔ اسی لیے گزارش، قوم کی ضرورت بنے پھر آپ کو جگہیں تلاش کرنی نہیں پڑیں گی، جگہیں آپ کو تلاش کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یار زندہ صحبت باقی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باتیں بہت کچھ کرنی تھی مگر اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ السلام علیکم۔